بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اسلامی تاریخ کے ہیرو سلطان محمود غزنوی کے سلسلے کی آج 24ویں قسط ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ اسلامی تاریخی سلسلہ پسند آ رہا ہوگا، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ 418 ہجری یا 1027 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے امیر طوس ابوالحرب ارسلان کو باوردہ میں نامزد کیا تاکہ وہ جائے اور ترکمانوں کو ختم کر دے۔ امیر طوس نے زبردست لڑائیوں کے بعد سلطان کو لکھا کہ ان کے فساد کا تدارک نہیں ہو سکتا تا وقت کہ سلطان بذات خود یہاں آ کر جنگ نہ کرے۔ سلطان خود وہاں پہنچا اور ترکمانوں کو ختم کر دیا اور پھر وہاں سے رے گیا اور رے کے خزانے دفینے جو وہاں کے حکام نے برسوں سے جمع کر رکھے تھے بغیر کسی دقت کے سلطان کے ہاتھ آئے۔ وہاں باطل مذہب کرامتہ بہت تھے جن پر یہ الزام ثابت ہو گیا، وہ قتل کرا دیے۔ رے کی ولایت کو اصفہان مسعود کے سپرد کیا اور خود غزنی واپس چلا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد سلطان دق کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ روزانہ یہ مرض بڑھتا گیا، لیکن سلطان بظاہر اپنے آپ دوسروں کی نظروں میں صحت مند ظاہر کرتا تھا۔ اسی حالت میں وہ بلخ پہنچا۔ جب موسم بہار آیا تو غزنی چلا آیا۔ مرض زیادہ بڑھتا گیا اور غزنی میں جمعرات کے روز 23 ربیع الاول 421 ہجری کو اسی مرض میں سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی مدت سلطنت 35 سال ہوئی۔ ناظرین، چونکہ مصنف نے تاریخ کی بک میں یہ لکھا ہے، اس لیے یہ تحریریں پڑھنا میری مجبوری ہے۔ ناظرین، یہ جو چند سطریں میں پڑھ رہا ہوں اس سے میں اتفاق نہیں کرتا ذاتی طور پر، کیونکہ یہ ایک اسلامی ہیرو تھا اور اس قسم کے میرے خیال ان کے خیالات نہیں تھے۔ رومیلا تھاپر کا تجزیہ، سومناتھ کا مندر اور سلطان محمود غزنوی۔ رومیلا تھاپر پر برصغیر کی معروف مورخ اور کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک کی پروفیسر ہیں۔ 1931 میں پیدا ہونے والی رومیلا نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری 1959 میں لندن یونیورسٹی سے حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں قدیم ہندوستان کی تاریخ کے پروفیسر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی۔ بعد ازاں وہ لندن چلی گئیں۔ اپریل 2003 عیسوی میں انہیں ساؤتھ لائبریری آف کانگریس کی میٹنگ کی صدارت کا اعزاز حاصل ہوا، جس پر بھارت میں بہت زیادہ شور شرابہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنوری 2005 میں رومیلا تھاپر کو بھارتی حکومت کی جانب سے پدما بھوشن ایوارڈ دیا گیا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارتی صدر عبدالکلام کے نام خط میں انہوں نے لکھا کہ جب بھارتی حکومت نے کئی ماہ قبل انہیں اپنا نام ایوارڈز ملنے والوں کی فہرست میں دیکھ کر حیرانگی ہوئی ہے، وہ اس سے قبل 1992 میں بھی اس ایوارڈ کو رد کر چکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف پروفیشنل اور تعلیمی اداروں سے ایوارڈ وصول کرنا پسند کرتی ہیں اور کسی ریاست کی جانب سے ملنے والے ایوارڈ قبول نہیں کرتی۔ ان کی حقیقت پسندانہ خیالات کی وجہ سے بھارتی متعصب میڈیا انہیں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے رومیلا تھاپر کے مشہور تحقیقاتی مقالے سلطان محمود غزنوی اور سومناتھ کا مندر کا حوالہ پیش ہے۔ محمود غزنوی کا 1026 میں سومناتھ کے مندر پر حملہ ہندو مسلم کا باعث نہیں،
بلکہ در حقیقت 5 مختلف تجزیوں سے حیران کن انکشافات سے سامنے آتے ہیں۔ محمود غزنوی کے سومناتھ کے مندر پر حملے اور بتوں کو تباہ کرنا پچھلے 200 سالوں میں ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ کچھ مصنفین کے بقول یہ کئی ہزار سالوں سے ہندو مسلم چپلش کا نتیجہ تھا، اگرچہ واقعات کا باریک بینی سے تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط فہمی ہندو مسلم تعلقات کا صحیح طرح مطالعہ نہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ 1026 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر پر حملہ کر کے بتوں کو تباہ کر دیا۔ اس حوالے سے مختلف ذرائع سامنے آتے ہیں، البتہ کچھ جگہ پر یہ آراء ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ کوئی بھی واقعہ صدیوں کے فاصلے سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بدل جانا ایک یقینی امر ہے۔ ایک مورخ کے طور پر ہمیں صرف واقعہ کو دیکھنا چاہیے اور آج وہ کس طرح کا لگ رہا ہے، اس کے لیے صدیوں کے تاریخی واقعات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے 5 مختلف تجزیوں کے واقعات رکھنا چاہوں گا جنہوں نے محمود غزنوی کے سومناتھ کے مندر پر حملے کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ان میں ترکی، ایران، تاریخ جینا کی تعلیمات، سومناتھ سے ملنے والی سنسکرت تعلیمات، برطانوی ہاؤس آف کامن میں ہونے والا بحث مباحثہ اور واقعے کے متعلق پایا جانے والا عام تاثر۔ ان کے بیانات سے قبل ہی سومناتھ کا پس منظر بیان کرنا چاہوں گا۔ مہابھارت میں اسے پرابھاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اگرچہ بعد میں کوئی نیا مندر نہیں بنایا گیا، لیکن یہ عبادت کی جگہ تھی۔ جس طرح برصغیر کے مختلف حصوں میں یہ چیز عام تھی، وہاں بدھ مت، جین، شیوا اور مسلمانوں کی آبادی تھی۔ 9ویں اور 10ویں صدی میں شیوا مندر سومناتھ مندر کے نام سے مشہور تھا۔ چانکیہ اور سولنکی 11ویں اور 13ویں صدی میں گجرات میں حکومت کر رہے تھے۔ کاٹھیاوار میں کم طاقتور حکمران تھے جو چانکیہ کے مطیع اور فرمانبردار تھے۔ سوراشٹر زرعی لحاظ سے زرخیز زمین تھی، البتہ اس کی خوشحالی کا راز تجارت بھی تھا۔ سومناتھ کے ساتھ موجود بندرگاہ گجرات کی 3 بڑی بندرگاہوں میں سے ایک تھی۔ ان دنوں مغربی بھارت تجارتی لحاظ سے بہت امیر تھا، کیونکہ اس کی بندرگاہیں عرب اور ایران سے ملتی تھیں۔ یہ تجارتی روابط کئی صدیوں پر محیط ہیں۔ عرب کے سندھ پر حملے ان کے تجارتی روابط سے کم اہم رہے۔ عرب تاجران نے مغربی ساحل کے ساتھ قیام کیا اور مقامی لوگوں سے شادیاں بھی کی۔ کچھ عربوں نے مقامی لوگوں کی ملازمت بھی اختیار کی۔ یہ عرب تاجر حمص اور غزنی میں مقیم تھے، جو 11ویں صدی کے بعد بھی بہت خوشحال تھے۔ تجارت کا دار و مدار مغربی ایشیا سے گھوڑوں کی درآمد اور کچھ حد تک شراب، لوہا اور ٹیکسٹائل کی آمد پر مشتمل تھا، البتہ سب سے بہترین تجارت گھوڑوں کی تھی۔ ان سے حاصل ہونے والی آمدن کا معقول حصہ مندروں پر بھی خرچ کیا جاتا تھا۔ تجارت کے علاوہ سومناتھ کے لوگوں کی آمدن کا اہم ذریعہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں پر ٹیکس عائد کرنا تھا۔ یہ ملتان کی طرح آمدن کا مقام ذرائع تھا۔ تاریخی حوالوں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مقامی راجے آنے والے زائرین کے قافلوں پر حملے کرتے تھے اور ان کی دولت لوٹ لیتے تھے۔ اس کے علاوہ
ساحل کے ساتھ کئی لٹیرے گشت کرتے تھے جنہیں بیروج کہا جاتا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہاں تجارت پھیلتی پھولتی رہی اور گجرات میں ہندو مہاراجے امیر ترین لوگ تھے اور وہ ہندو مندروں کے لیے بہت زیادہ امداد دیتے تھے۔ محمود غزنوی کے 1026 عیسوی میں سومناتھ کے مندر پر حملے سے 100 سال قبل وہاں ایک پتھر رکھا گیا تھا۔ یہ بات تمام تاجروں کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث تھی۔ البیرونی کا کہنا ہے کہ ملتان کے ایک ماہر ریاضیات نے مختلف حساب کتاب کے بعد سومناتھ کے مندر پر حملے کے وقت کا تعین کیا ہے، جو 1025 عیسوی سے 1026 عیسوی بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حملے کا مقامی ذرائع سے پتہ چلتا ہے۔ ناظرین، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی تاریخی ہیرو سلطان محمود غزنوی